میں جب آج کے حوالے سے سوچ رہا تھا شکر گزاری کے حوالے سے، شکر گزاری ایک بینچ مارک ہے خاص بورن اگین کرسچن کا۔ شکر گزاری، تھینکس گیونگ ایک نشان ہے کہ آپ کی زندگی میں میچور ہیں، آپ خداوند میں میچور ہو رہے ہیں، آپ خداوند میں بڑھ رہے ہیں، آپ خداوند میں مضبوط ہیں۔ اور میں جب اس حوالے سے سوچ رہا تھا آج کہ خداوند کس طریقے سے ہم ہر وقت کیونکہ میں نے شکر گزاری کو سنا ہے، بہت سارے لوگ جب ان سے بات کرے تو وہ شکر کا لفظ ضرور بولتے ہیں، اور غیر قوموں میں بھی بولا جاتا ہے، شکر ہے جی، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں شکر، تھینکس گیونگ، آپ دیکھیں گے مختلف طریقوں سے لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ پر آپ نے غور کیا ہے کہ خداوند یسوع نے ایک دفعہ فریسیز کو کہا کہ یہ ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتے ہیں پر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ شکر گزاری کئی دفعہ ہماری اندر سے نہیں نکل رہی ہوتی۔ شکر گزاری ایک ورڈنگ میں ہوتی ہے، الفاظ میں ہوتی ہے، دکھاوے کے طور پر ہوتی ہے۔ اسی طرح پرستش بھی ہے، کئی دفعہ ہماری پرستش اندر سے نہیں نکلتی، لکھا ہے یہ زبان سے تو میری تعریف کرتے ہیں پر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اور خدا کے کلام کے متعلق لکھا ہے، خدا نے یہ بات سیموئل سے کہی کہ خدا انسان نہیں کہ چہرے کو دیکھے، خدا دل پر نگاہ کرتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اور جب ہمارے دلوں میں شکر گزاری ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ہماری زبان پر وہ نکل آتی ہے۔ تو میں جب اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آج کل ایموشنلی کئی دفعہ ہم ڈپریس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سرکمسٹانسز ہمیں مایوس کر دیتے ہیں، اور اس میں سب ہیں، اس میں خدا کے لوگ بھی ہیں، اس میں ایلیا بھی تھا۔ میں نے پچھلے دنوں اس پہ بات کی، آپ نے غور کیا، خدا سے بات کرنے والا، خدا کی حضوری میں چلنے والا، آسمانوں سے آگ منگوانے والا شخص، آسمان کو بند کرنے والا اور آسمان کو ایک ہی دعا سے کھولنے والا، ایک تھریٹ کے اوپر ڈسکریج ہو گیا، مایوس ہو گیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی لیے بائبل میں لکھا ہے یعقوب کے خط میں، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان، ہم بھی ایسا ہوتا ہے، ہم باقی خدا کی وفاداریوں کو کئی دفعہ بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک بینچ مارک ہے، اور شکر گزاری سے بھرے دل کو خدا اوپر بڑی ریکگنیشن ملتی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، فرشتے بھی ان کو جانتے ہیں کہ یہ شخص شکر گزاری سے بھرا ہوا شخص ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، دکھ ہو، شکر گزاری حالات کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ شکر گزاری، تھینکس گیونگ، گریٹیٹیوڈ، آپ کی پرستش، آپ کی حمد، آپ کی تمجید آپ کے سرکمسٹانسز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونی چاہیے کہ سرکمسٹانسز اچھے ہیں تو پھر ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے، سرکمسٹانسز اچھے نہیں تو ہمارے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکلیں گے۔ That's not the way to give thanks to the Lord۔ اسی لیے تسلنیکیوں کے خط 5 باب 18 آیت میں کہتا ہے ہر بات میں خدا کی، اس میں سب کچھ ہے، حالات کیسے بھی ہوں، یہ ایک بینچ مارک ہے۔ کل ہی ہم کسی جگہ ذکر کر رہے تھے، بک آف جاب چیپٹر 1 ورس 21 میں لکھا ہے حالات کے بارے میں، اور وہ کیا تھا؟ جوب، اس کی سارے بچوں کو ڈیول نے مار دیا، اس کا بزنس جاتا رہا، اس کے حالات، اس کا جسم ختم ہو گیا، پر وہ کیا کہتا ہے؟ What was in his heart؟ اسی نے دیا تھا، پہلے کہتا ہے ننگا ہی آیا سا ننگا ہی جاواں گا، اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا، اسی کا نام۔ Those people who gave blessing، وہ جو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، کہتے ہیں blessed his name۔ اسی نے تو دروازہ کھولا تھا، اسی نے بند کر دیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ خدا کی مرضی کے ساتھ ہوا تھا، خدا نے ڈیول کو الاؤ کیا تھا، اسی لیے وہ کہتا ہے اس کا نام مبارک۔ یہ ایک میچور، ایک ایسے کرسچن کی نشانی ہے
جس کی جڑیں پانیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, روٹڈ ہیں, گراؤنڈڈ ہیں, تناور پھلدار درخت ہے, یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں. اور عام مسیحی صرف وہ ان کی لائف تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. تو میں جب گریٹیٹیوڈ کے متعلق, تھینکس گیونگ کے متعلق دیکھ رہا تھا کہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں, وی ریکگنائز گاڈ ہو ہی از. ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور جوب بھی اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ مجھے سب کچھ اسی نے دیا تھا, اسی نے واپس لے لیا, تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں, میں تو اسی طرح آیا تھا. اور پھر میں جب دیکھ رہا تھا کہ میچور بلیور ہمیشہ ایمان میں بڑھتے رہتے ہیں, پہلی چیز جو ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے, یہ ہمارا بینچ مارک ہے. اگر آپ کے گھر میں شکر گزاری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یو آر ناٹ ٹرو بلیور. کمی ہے, ابھی بھی کمی ہے. یو ہیو ٹو میچور یور سیلف. آپ کے گھر کے اندر شکر گزاری کی راگنی ہونی چاہیے. لکھا ہے اس کی تعریف میں گاؤ, اس کی مدح سرائی کرو. اور وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ میچور بلیورز. حالات کیسے بھی ہیں, دے ڈونٹ سی کینیڈا میں کیسے حالات ہو رہے ہیں, بزنس ڈوب رہا ہے, حالات ختم ہو رہے ہیں, انہیں یہ پتہ ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے. He will never leave me nor forsake me. وہ مجھ سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا, کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا. اچھا, ہماری زندگی میں بھی بڑی پریشانیاں آتی ہیں. میں نے ایلیا سے شروع کیا, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, پر ہم یہی کہتے ہیں خداوند تو ان کے ساتھ بھی تھا, میرے ساتھ بھی رہے گا. ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے, حالات کیسے بھی. ایک اور چیز آپ کو آج سیکھنی ہے. گریٹیٹیوڈ, تھینکس گیونگ از اے لینگویج آف ہیون. آسمانوں کی یہ زبان ہے. وہ تھے انگریزی اردو تے پتہ نہیں کیڑی زبان بولی جائے گی, وہ سانو اور کیڑی. لیکن بائبل کیا بتاتی ہے؟ آسمان کی لینگویج اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو شکر گزار ہونا پڑے گا. یہ آسمانی لینگویج ہے. اگر آپ بائبل میں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ریولیشن چیپٹر 7 ورس 9 to 12 پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے, اور سب فرشتے اس کے تخت اور بزرگوں اور 4 جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا, آمین, حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خداوند کی ہو. یہ آسمانی لینگویج ہے. وہاں پر حمد کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر جنگوں کی باتیں نہیں ہو رہی, وہاں پر تمجید کی بات ہے, گلوری کی بات ہے, ہولینس کی بات ہے, اور شکر کی بات ہے کہ ہاں یہ برا گیا تھا اور اس نے اپنا کام پورا کیا. یہ ہیونلی لینگویج ہے. وین آپ کا دل شکر گزاری سے بھرا ہوتا ہے تو آپ آسمانی زبان بولتے ہیں, آپ فرشتوں کی زبانیں بولتے ہیں, کیونکہ فرشتے بھی شکر گزار ہیں خداوند کے. لکھا ہے اس کے سامنے سجدہ کر کے اس کے آگے منہ کے بل گر کر کیا کر رہے ہیں؟ حمد, تعریف اور شکر. کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی میں خدا نے ایسے کام کیے ہیں کہ آپ اسے خرید نہیں سکتے تھے. میں آج بھی آپ سے یہی کہوں گا, کیا آپ اپنی زندگی میں 1 گھنٹہ خرید سکتے ہیں؟ 1 hour؟ نو. آدمی ساری دولت بھی دے دے, قربانیاں چڑھا دے, کچھ نہیں لے سکتا جب تک آسمان. لکھا ہے لوگ, انسان اس دنیا میں خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آسمان سے نہ دیا جائے. خدا کھولتا ہے تو چیزیں مل جاتی ہیں. ہیونلی لینگویج ہے, اس کے لیے آپ نے سوچنا ہے. اور پھر شکر گزاری بینچ مارک ہے, ہیونلی لینگویج ہے. اور ایک اور چیز آپ نے سیکھنی ہے شکر گزاری کے حوالے سے, اور وہ ہے یہ ہمارا لائف سٹائل ہے. یہ زندگی میں یہ نہیں ہے کہ اکتوبر آئے گا تو ہم شکر گزاری کریں گے. جو لوگ جن کا بینچ مارک, جن کا نشان شکر گزاری ہے
کہ یہ شکر گزاری سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ ان کی لائف سٹائل بن جاتا ہے، ان کے چہرے پہ اسمائل رہتی ہے، ان کی زندگی میں خوشی رہتی ہے۔ لکھا ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ بک آف کولوسینس چیپٹر 4 ورس 2 میں ڈیووٹ یور سیلف ٹو پریئر ود این الرٹ مائنڈ اینڈ تھینکفل ہارٹ۔ تو اس میں جب پال کلسیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے، کہتا ہے اس میں بیدار رہنا ہے۔ بیداری کا مطلب ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ نہ تو دعا کرتے ہیں اور نہ شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہاں، مانگنے میں وہ بہت تیز ہیں اور منگوانے میں بھی تیز ہیں، مانگتے بھی ہیں اور پاسٹرز کو اور ادھر ادھر منگواتے بھی ہیں، اے میرے لیے دعا کرے ویس گل لی، ارے کتنے کتنے منگوانے ہیں۔ پر خود کیا کرنا ہے؟ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ دعا اور شکر گزاری، دو لفظ کہے ہیں انہوں نے، پریئر اینڈ تھینکس گیونگ۔ یہاں پہ پریئر اینڈ فاسٹنگ کا ذکر نہیں ہے، دعا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، فاسٹنگ دعا کے ساتھ آ جاتی ہے۔ پریئر اینڈ تھینکس گیونگ۔ آپ کئی دفعہ دیکھیں، آپ دعا کرتے ہوں گے پر شاید دعا کرنے کے بعد آپ بڑبڑاتے بھی ہوں، آپ گرمبل بھی کرتے ہوں، پر دعا کرنے والے لوگ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں، کسی حال میں بھی ہوں، کسی ملک میں کیوں نہ ہوں، وہ شکر گزار رہیں گے۔ میں اپنے بزرگوں سے بھی اور ادھر بھی جو لوگ آئے ہیں، میں کہتا ہوں چاہے آپ سعودی عرب سے آئے، دبئی سے آئے، پاکستان سے آئے، بڑبڑاؤ نہ۔ اگر دروازہ کھلا ہے تو آپ ادھر ہیں، اور اگر آپ ادھر ہیں تو اس کی مرضی سے ہیں۔ سو اس لیے دعا کرو اور بیدار رہو۔ اسرائیل کی مانند نہ بنو۔ Israelites, what they were doing. خدا نے انہیں آزادی دی، لیکن تھوڑی سی پرابلم آئی، ایک دم سے گرمبل کرنا شروع کر دیا کہ اوتھے ہی مر جاندے، او ٹھیک سی، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں؟ وہاں یہ تھا، وہاں وہ تھا۔ بائبل کہتی ہے اٹس اے لائف سٹائل، شکر گزاری۔ ہاں، اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، گھر پیڈ آف ہے، پیسے بینک بیلنس، پھر تے کوئی عام بندہ بھی شکر گزاری کرے گا، انہوں کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈیول نے خدا سے کیا کہا تھا؟ تو نے ایوب کو سب کچھ دیا ہے، اس لیے اس کا لائف سٹائل شکر گزاری کا ہے، اس لیے وہ دعا کرتا ہے، ذرا اس سے چھین تو صحیح، اس پر مجھے موقع دے کہ میں اس کے بچوں کو، اس کے بزنس کو چھینوں۔ تو خدا نے کہا تھا اس کو ہاتھ نہ لگانا، ڈونٹ ٹچ ہم، اس کی جان محفوظ رہے، جو دل کرتا ہے کر لے۔ اور اس نے اس کے بچوں کو ختم کیا، بزنس ختم کیا، اس کے دوست اس کے خلاف ہو گئے، اس کی صحت اس کے خلاف ہو گئی۔ تو بینچ مارک کیا تھا اس کا؟ لائف سٹائل کیا تھا؟ وہ پہلے بھی شکر گزاری کرتا ہے، اور جب مٹی پہ بیٹھا ہوتا ہے ٹھیکرا لیتا ہے، اس سے اپنے زخموں کو کھریچتا ہے۔ جسٹ امیجن کہ اس دور میں اتنا امیر آدمی، پر ایسا شخص کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا لائف سٹائل تھا۔ یہ نہیں ہے کہ جب ہے تو پھر، جب نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کا لائف سٹائل یہی تھا۔ ایک بڑے گھر میں بھی اور ایک ٹینٹ میں بھی خدا کی شکر گزاری کروں گا۔ آمین۔ اور یہ ہے مسیحیوں کا، یہی رویہ ہونا چاہیے۔ زیادہ ہے پریز گاڈ، نہیں ہے اس کے لیے بھی پریز گاڈ، کیونکہ اس کو پتا ہے اور اس نے گزرنے دیا۔ یہ لائف سٹائل ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے اس میں بیدار رہو، خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے، ایک جگہ چل کے کہتا ہے، جس طرح تم نے مسیح یسوع کو قبول کیا، کولوسیوں کے خط میں ہی لکھا ہے، اسی طرح اس میں چلتے رہو، اس میں جڑ پکڑتے تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اس ایمان میں مضبوط رہو۔ اور پھر آخر میں پتہ کیا کہتا ہے؟ اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ خوب شکر گزاری۔ میں ایسے دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے فل آف گریٹیٹیوڈ۔ خوب، تھوڑی جی نہیں کرنی، او خداوند تیرا شکر، او دے بعد کمپلین شروع۔ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، او خداوند تیرا شکر، پر اے ٹھیک نہیں، بھائی صاحب اے بہت اچھا سی، پر اے ٹھیک نہیں سی۔ او اچھے نو تھوڑا جا دسن گے، جڑا غلط ہویا او دی کو 100 کو لسٹ بنان گے۔ اور یہی ہوتا ہے
मियाँ बीवी में भी, घरों में और बच्चों के साथ, घरानों में हम शुक्रगुजार नहीं होते अपनी कलीसिया के, अपने लोगों के, इस मुल्क के। खुदा ने जो बरकतें दी, वी आर नॉट थैंकफुल। हम ग्रम्बल ज़्यादा कहते हैं। वो कहता है खूब। आपको पता है शुक्रगुजारी कौन करते हैं? जो हवाला मैंने आपको पता है, जो मसीह में जड़ पकड़ते हैं। यही पढ़ा है मैंने आपके लिए, लिखा है उसमें चलते रहो और मसीह में जड़ पकड़ो। जेदी जड़ होंदी जे ना, आपको पता लग जाएगा जो बंदा ना शुक्रगुजार है, वो तुहानू पता लगेगा बगैर जड़ां दे, विदाउट रूट्स। और जिसकी जड़ें हैं वो कायम रहने वाले लोग हैं, जिसकी जड़ें हैं वो शुक्रगुजार हैं। वो कहते हैं मैं खुश हुआ जदों मैनू आखन लगे क्या वो यहोवा दे कर चली। वो खुदा के फाटकों में आते हैं शुक्रगुजारी के साथ, खुशी के साथ। आमीन, हालेलुया। सो ये एक लाइफस्टाइल है और हम उसकी वर्शिप जब करते हैं, ये हमारा लाइफस्टाइल है और ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ हमें लेकर जाती है। कंप्लेन नहीं हम करते, हम उसमें शुक्रगुजारी करते हैं। सो पहली बात मैंने आपको क्या बताई, अगर आपको याद हो तो, ये बेंचमार्क है, ये हमारा निशान है। जब कोई गैर मसीहों में आप जाएंगे, आप कंप्लेन करेंगे तो वो भी कंप्लेन कर रहे हैं, तो उन्होंने से थोड़े च कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी हालात से डरे हुए लोग हैं, हम भी हालात से डरे। उनको कैसे पता लगेगा कि हम मसीही लोग हैं? जब आप इन हालात में शुक्रगुजारी करेंगे। हालात तो बुरे हैं पर मेरा यीशु मेरे साथ है। उसने कहा है आई विल नेवर लीव यू। ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बलात से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे असा तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं यकीनन उसकी तारीफ करता रहूंगा। मैं उसके लिए गीत गाऊंगा। आप बताएंगे और लोग कहेंगे यार इसके अंदर क्या एनर्जी है, मैं उसके मुतल्लिक जानूं। फिर वो आपसे पूछेंगे आपके ईमान की वजह क्या है, और उस वक्त आप बताएंगे जीसस थ्रू होली स्पिरिट लिव्स इन माय लाइफ, जो मुझे कॉन्फिडेंस देता है। सो ग्रेटिट्यूड ये लैंग्वेज है, ये लाइफस्टाइल है, और इसके लिए आपने मेहनत करनी है, और डेविल इसी लाइफस्टाइल को आपसे चुराना चाहता है। और फिर एक और चीज़ जो मैं बाइबल में से पढ़ रहा था, कई दफ़ा शायद हमने इस पर गौर नहीं किया। 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12 और 13 में लिखा है कि जब पॉल दुआ करता है तो वो कहता है आई थैंक जीसस। लिखा है मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता। अच्छा देखो वो किस चीज़ के लिए शुक्रगुजारी कर रहा है? मैं अपने ताकत बख्शने वाले। मैंने आप इसलिए कहा कि आप इसको लफ्ज़ों पर गौर करें, क्या लिखा है इसमें। वो कहता है आई थैंक Christ Jesus our Lord who has given me strength। और मैं ये समझता हूं आप सबको खुदा ने स्ट्रेंथ दी है, आपको जोरावर बनाया है, आपको बिजनेस दिया है, आपको कारोबार, आपको एजुकेशन दी है, आपको संभाला है, आपके बच्चों को संभाला है, और आप यहां पर जोरावर हैं। ताकतवर दरख्त बनाया है, आपको बड़े घरों में बसाया है, अच्छी गाड़ियां दी हैं, अच्छे घर हैं, अच्छे मैट्रेसेस हैं जिनके ऊपर आप सोते हैं, कई तो फुटपाथ पर सोते हैं। आपने नाइजीरिया के मसीहों को नहीं देखा, कितनी परसिक्यूशन है उनके ऊपर, कितने दुख में है, इबादत नहीं वो कर सकते, पर फिर भी असी घरां च जाके ना शुक्रगुजार होइए तो असी मसीही नहीं हैं। हम दुनियादार लोग हैं, जिस्मानी मसीही हैं। Spiritual people, they always give thanks to the Lord। ये उनका बेंचमार्क है, और थैंकफुल लोग हमेशा उस ताकत का, उस वजह का जिक्र करते हैं जिसकी वजह से उनको जोर मिला है। और पॉल अपनी वजह का बयान करता है। हम अपने सोर्स को भूल जाते हैं। मैं कई दफ़ा कई जगहों पे ये सिखाता हूँ, भाइयों अपने सोर्स को ना भूलो, अनथैंकफुल ना हो। बहुत सारे लोग हैं जो अपने सोर्स को भूलते हैं। बच्चे ऐसे हैं, मैं कहता हूं आपको बरकत आपके माँ बाप की वजह से मिली है,
آپ کے ماں باپ نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا مسیح کے ساتھ، آپ کو کلیسیاؤں میں لے کر گئے، آپ کو پہچان ملی، تو آپ کو آلویز گیو تھینکس ٹو دا لارڈ، خداوند مجھے مسیحی ماں باپ دیے جو مجھے کلیسیا میں لے کر گئے، جو میرے لیے دعا کرتے رہے، اپنے طاقت بخشنے والے کے لیے۔ اور پال کو کہاں سے یہ سوچ ملا؟ وہ کہتا ہے خداوند یسوع جو مجھے نظر آیا، جس نے مجھ سے بات کی، میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کتنی دفعہ آپ شکر ادا کرتے ہیں اس طاقت کے لیے، اس زور کے لیے جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس پیسے کے لیے جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اس ذہن کے لیے، یہ ذہن بھی آپ کو خداوند نے دیا ہے۔ آپ جتنے بھی ایجوکیٹڈ ہیں، ہو سکتا ہے اگر کسی چیز کی کمی رہ جاتی ہم پڑھ ہی نہ سکتے۔ He made you perfect۔ اس نے اپنے نام کی پہچان دی ہے۔ So worship him۔ اور وہ کہتا ہے میں خداوند یسوع کا شکر کرتا ہوں، اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے، پہلی جو شکر گزاری کرتا ہے اپنی طاقت کے لیے، اور پھر کہتا ہے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت بخشی، اس موقع کے لیے بھی کہتا ہے میں تو لوگوں کو مارنے والا تھا، میں لوگوں کو قتل کرنے والا تھا۔ 1 تیموتھی چیپٹر 1 ورس 12 پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا، ستانے والا، بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اور اس واسطے میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ تو وہ ذکر کرتا ہے اس طاقت کا، وہ ذکر کرتا ہے اس برکت کا جو خداوند نے اس کو دی، اس اپنی طاقت کا، اپنے زور کا، اب اس ٹرسٹ کا، اس پر توکل کرنے کا ذکر کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ یس لارڈ، یہ میری نہیں کہ مجھے بڑی لینگویجز آتی تھی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے تیرے فضل کی وجہ سے تو نے مجھے چن لی ہے۔ مجھ سے بڑے اچھے لوگ تھے پر تو مجھے نظر آیا۔ اور اگر آپ شکر گزاری کرنا چاہیں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں اپنے لہو سے خرید لیا، تو نے مجھے زور دیا کہ ہم مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہمیں مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی قربانی دینی نہیں پڑی۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خاندانوں کو کھویا ہے، پر آپ کو کچھ نہیں ایسا کرنا پڑا۔ آپ تو پیدا ہو گئے، آسانی سے یسوع کا نام مل گیا۔ اپنی کالنگ کے لیے دعا کریں، اس پر ٹرسٹ کرنے کے لیے دعا کریں۔ اس نے کہا کہ اگر وہ چاہتا تو وہ مجھے بے عزت کر دیتا، لیکن پھر بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے اپنے جلال کے لیے استعمال کر لیا۔ اور پھر ایک اور چیز، اور وہ ہے شکر گزاری کریں، کیونکہ شکر گزاری از اے پاورفل ویپن، ایک بہت مضبوط ہتھیار ہے۔ پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی؟ یہ بینچ مارک ہے، آمین، یہ آپ کا نشان ہے، یہ آپ کا لوگو ہے۔ کسی بھی کمپنی میں اگر آپ جائیں تو اس کا لوگو ہوتا ہے، یہ آپ کا لوگو ہے، شکر گزاری، ٹھیک ہے؟ پھر یہ آپ کا لائف سٹائل ہے، پھر یہ آسمانی لینگویج ہے، پھر اپنی بلاہٹ کے لیے اس کا شکریہ ادا کریں۔ جیسے پال کہتا ہے اس نے مجھے بلایا ہے، بے شک میری حالت ایسی تھی کہ مجھے تو سزا ملنی چاہیے تھی، پر مجھے اس نے چن لیا تاکہ اس کے نام کو جلال دے سکوں۔ اپنے طاقت بخشنے والے کے لیے شکر گزاری کریں۔ اور چوتھی چیز جو میں بتا رہا ہوں، تھینکس گیونگ از اے ویپن۔ ویپن یہ ایک ہتھیار ہے جس کو ڈیول چوری کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب اس ہتھیار کو، اس ویپن کو وہ سٹیل کر لیتا ہے تو وہ ایزیلی آپ کی زندگی میں انٹر ہو سکتا ہے۔ جس زندگی کے اندر تھینکس گیونگ ہوتی ہے، ڈیول اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا بھی سٹرونگ ہو کر آئے، اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے، وہ شکست کھا کر واپس چلا جاتا ہے۔ آپ کے پاس ہے، نہیں ہے، آپ شکر گزاری کا۔ الشبا اور زکریا، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، پر بائبل یہ کہتی ہے وہ بڑھاپے تک دعا کرتے رہے۔ جبرائیل آیا، لوکا پہلا باب اس میں لکھا ہے، اور اس نے کہا تیری دعائیں سن لی گی۔ شکر گزاری کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے نہیں ہے،
लेकिन जब आप इस वेपन को इस्तेमाल करते हैं, खुदा अपनी बरकतों को रिलीज करता है। आप करके देखें, आप बुरे हालात में इसकी शुक्रगुजारी करें। थैंक्स गिविंग इज अ वेपन अगेंस्ट डीमंस, जो आपकी जिंदगी में डिस्करेजमेंट को लाती हैं। डीमंस का काम है कि वो हर वक्त आपको शिकस्त में रखें, डिस्करेज रखें, परेशान रखें, आपके ऊपर ऐसे ऐसे वार करें। पर बाइबल में लिखा है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। Psalm 34 वर्स 1 में, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। अब ये वो लोग हैं जिनका लोगो शुक्रगुजारी है, वो सिताइश में ही रहते हैं। कोई बात नहीं, डिस्करेजमेंट खुदा इस मौसम को भी ठीक करेगा। फॉल ज़्यादा देर नहीं रहता, विंटर भी आता है, फिर स्प्रिंग आ जाता है। हालात एक जैसे नहीं रहते, हालात ज़रूर बदलेंगे। ट्राई थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी को ट्राई करें। और स्पिरिचुअल अटैक, डिस्करेजमेंट एक बिलीवर्स को पैरालाइज कर देते हैं। पर अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे तो आप डेवल को, लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, लिखा है हमारी लड़ाई किसके साथ है? शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी। तो उनके लिए कैसे मज़ाइल चाहिए? शुक्रगुजारी के। अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे तो ये एक मिसाइल से कम नहीं है, आप उस पर हमला करेंगे। आप अपने हालात में, ये एक वेपन है। और जब आप उसको ऐसा कहेंगे, किसी ने बड़ा अच्छा, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक बिशप का, इंग्लैंड के एक बिशप ने लिखा, उसने लिखा है, थैंकफुलनेस इज अ सॉइल इन विच प्राइड डज नॉट इजीली ग्रो। इसका मतलब यह है कि शुक्रगुजारी की जमीन एक ऐसी जमीन है जहां पर गुरूर का बीज कभी ग्रो नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात, बड़ी स्टेटमेंट थी, इसीलिए मैंने लिख ली कि इतनी बड़ी, वो दिल जो शुक्रगुजार होते हैं उनके अंदर गुरूर का बीज शैतान कभी नहीं बो सकता। और शुक्रगुजार कौन होते हैं? जो हम्बल होते हैं। शुक्रगुजार कौन होते हैं? जो हमेशा खुदावंद को एक्नॉलेज करते हैं कि जो कुछ है, जो कुछ मैं हूं, वो सब खुदावंद की तरफ से है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। इसलिए शुक्रगुजारी एक वेपन है। पॉल और साइलस कहां पर थे? जेल में थे। तो उन्होंने कौन सा वेपन इस्तेमाल किया? उसने दुआ और शुक्रगुजारी, हम्द के गीत गा रहे थे। कैसा वेपन था? और खुदा के कलाम में लिखा है, इस वेपन के जरिए से दीवारें हिल गईं, जलजला आया, उनकी बेड़ियां खुल गईं। और खुदावंद ने दिखाया कि वो किसकी परस्तिश कर रहे थे। जेलर बाद में आके कहता है कि भाइयों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। जो लोग सुन रहे थे उन्होंने मसीह को कबूल किया। When you will start worshiping God, जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे तो आप डेविल पर वेपन, हथियार फेंक रहे हैं, जलते तीर फेंकेंगे उसके ऊपर, आप उसको तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बरकत की फसल उगना शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि आपकी जंजीरें टूट जाएंगी, दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि शुक्रगुजारी एक हथियार है। बाइबल ये कहती है कि हमें इस हथियार को हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। थैंकफुलनेस इज़ अ ब्लेसिंग। जब एक शुक्रगुजार दिल एक बहुत बड़ी बरकत है। लास्ट बात बताऊंगा, जब हम शुक्रगुजारी नहीं करते तो क्या होता है? पहली बात बता दी, ये वेपन है। दूसरी बात बता रहा हूं कि आप इब्लीस के लिए दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। जब आप शुक्रगुजारी नहीं करती तो आप क्या करते हैं? यू ओपन डोर्स फॉर एनिमी। आप, बाइबल में लिखा है कि वो दरवाजे पर दुबका बैठा है, तो हम दरवाज़ा खोल देते हैं। उसे पता लग जाता है ये ग्रम्बल कर रहे हैं, ये मरमर कर रहे हैं, ये बुड़बुड़ा रहे हैं, इस घर में मैं जा सकता हूँ, ये मेरी जगह है। सो इसलिए हमें क्या करना है? शुक्रगुजारी करनी। हम कई दफ़ा जिसने शुक्रगुजारी नहीं ना करनी होती, वो कहते हैं कदी इंज होंदा ना
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। कभी ऐसे नो, जैसा भी है, जो कुछ है, हर हाल में दाल पक्की ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ। रोटी तो है ना, गाड़ी छोटी है बड़ी है, रंग काला है गोरा है, शुक्रगुजारी करे। कई दफा ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜੇ ਕਾਸ਼ इंज हो जाए। खुदावंद फिर मैं बड़ा, एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा भाई साहब मेरे लिए दुआ करो मेरी लॉटरी लग जाए। मैं क्या अच्छा, तो मैं क्या फिर मैं तुहानू चर्च लैके दांगा। मैं क्या अच्छा ही है। तो मैं क्या जिन्हें तुहाडी लॉटरी खोलनी मैं उहदे को क्यों ना मंग ला, तुहाडा एहसानमंद मैं क्यों होवां। तो समटाइम पीपल डू लाइक दिस, जब वो शुक्रगुजारी नहीं करते वो इबलीस के लिए दरवाजे खोल देते हैं। और शुक्रगुजारी का करने का तरीका क्या है? जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हम अपने ईमान का इजहार करते हैं। खुदावंद तूने ये दिन दिया है, आप किसी चर्च में भी हैं, आप एज ए विजिटर आ जाए हैं, पर आप जिस चर्च में भी हैं, आप अगर इस चर्च के मेंबर हैं, बी ए फेथफुल मेंबर। ये पता लगता है यू आर थैंकफुल। और बाइबल ये बताती है कि जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, लिखा है 1 Corinthians chapter 10 verse 10, और हम खुदा की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने उन्हें हलाक किया, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक हुए। शुक्रगुजारी हमारी जिंदगियों में बिटरनेस को पैदा करती है जब हम नहीं करते। वो लोग जो शुक्रगुजार हैं उनकी ज़िंदगी में खुशी रहती है, उनके चेहरे पे स्माइल रहती है, वो हर हालात को इजी लेते हैं। सो इसलिए जब हम नहीं करते तो दरवाज़ा खुला है और फिर बिटरनेस आती है, और फिर हम अपनी बरकतों को मिस कर देते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी थी। ज़बूर 106 Psalm 106 verse 13 to 15 यहाँ पर लिखा है, फिर वो जल्द उन कामों को भूल गए और उसकी मशवरत का इंतज़ार ना किया, बल्कि बियाबान में बड़ी हिर्स और सहरा में खुदा को आजमाया। सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी पर उनकी जान को सुखा दिया। उन्होंने खैमागाह पर मूसा पर और खुदावंद के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया। सो ज़मीन फटी और दातन को निगल गई और अबीराम की जमायत को खा गई। अब गौर कीजिए, जो यहाँ पर बात लिखी है, वो लोग जो बिटरनेस में जाते हैं वो हसद में चले जाते हैं, वो लड़ाई में चले जाते हैं। बिटरनेस कैसे आपकी ज़िंदगी से जाएगी? इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई वाइटामिन नहीं जे ਲਈ, कोई ऐ नहीं कि 8 घंटे की नींद होए तो फिर बिटरनेस चली जाएगी। नो, बिटरनेस के लिए आपको दिल के उस जगह का, उस स्टोरेज का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा जहाँ पे बिटरनेस बसी हुई है, और उसको क्लीन करें, क्योंकि शुक्रगुजारी की खुशबू पूरी ज़िंदगी में आती है। जब आप शुक्रगुजार हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि खुदावंद आपको ब्लेस करना चाहता है। इट्स अ पावरफुल वेपन, और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सो मैं ये चाहता हूँ, एग्जामिन योरसेल्फ। आओ आज हम अपने आप को एग्जामिन करें, क्योंकि जिस ज़िंदगी में यीशु रहता है वो शुक्रगुजारी से भरा रहता है। क्योंकि यीशु का क्या काम था? रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी। लाजर की कब्र पे गया तो उसने दुआ की, ए खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। शुक्रगुजारी से दुआ कि तूने मेरी दुआ सुन ली, शुक्रगुजारी से दुआ। सो अगर आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह रहते हैं तो यही दुआएं आपके भी बन जाएंगी। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, गॉड आई एम थैंकफुल इस सारी सिचुएशन के लिए। हालात बुरे हैं पर मैं शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे रिसोर्सेज दिए हैं, तूने मुझे टांगे दी हैं, तूने मुझे हाथ दिए हैं, मैं चल फिर सकता हूँ, बुजुर्गी में भी मैं काम कर सकता हूँ। आई एम सो थैंकफुल यू लिव विद मी, और तू मेरी राह को हमवार कर देता है, तू मेरे साथ है, तूने रूहुल कुदस की कुदरत मुझे बख्शी है, तू मेरे बच्चों के साथ है।
آپ روز شکر گزاری کے گیت گائیں، اس کی حمد کے گائیں، آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آسمانی برکات آپ کی زندگی میں شاور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آؤ کھڑے ہوں اور دعا کریں۔